توکلت علیک یا رب العالمین۔ ہندی کی مشہور کہاوت ہے جسے میں پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ انسان جو ہوتا ہے اور جو کرتا ہے آخر میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا، وہی ہو جاتا ہے جو وہ کیا کرتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو کیونکہ تم جن میں اٹھو گے بیٹھو گے انہی میں اٹھائے جاؤ گے۔ سو مین از نون بائی ہز کمپنی، یہ تو ایک بڑے عام سی بات ہے، لیکن اگر میں اس کی مزید وضاحت کروں تو جس طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ You will be known, judged and destined by the company you keep. یعنی آپ جن لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کی پہچان بھی وہی ہوگی اور آپ کو جج بھی اسی طرح سے کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ آپ کا انجام بھی ویسا ہوگا۔ تو اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی کمپنی کیا چنے، اور کمپنی صرف وہی نہیں ہے جو آپ لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، یہ وہ تمام میٹیریل ہے جو آپ دیکھتے سنتے یا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کس قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں، کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، کس قسم کے ناول پڑھتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ جاسوسی کا خبط سوار ہو جاتا ہے، ہر فیملی میں ایک آدھ عمران سیریز کا ہیرو ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں وہ ابن صفی صاحب کی وہ بہت مشہور تھی عمران سیریز۔ اسی طرح سے تھوڑا سا معیار اگر آپ بڑھا لیں تو ہومز اور ڈاکٹر واٹسن، شرلک ہومز، تو دو دوست ہمیشہ یہ بن جایا کرتے تھے کہ تو واٹسن اور میں ہومز۔ ہم نے بھی کھیلا یہ، بلکہ مجھے تو خاص طور پہ میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ یہ پڑھا کرو، اسے تمہاری آبزرویشن اچھی ہو۔ تو اپنے لیے اپنے دماغ میں اتنا جنک مت بھریں، ٹھیک ہے، لیکن اتنے فیکٹس اینڈ فگر بھی نہ ہوں کہ آپ بالکل روبوٹک ہو کے رہ جائیں، جیسے وہ اسٹار ٹریک کے ایک کردار ہیں مسٹر اسپاک، لیونارڈ نیموئے۔ ہاں اب تو ان کا خیر انتقال ہو گیا، تو بہت مذہبی انسان تھے وہ، اور بسائڈ اپنے کردار کے وہ ایک پریکٹسنگ یہودی تھے، اور اسپاک کے رول کے باوجود انہوں نے حرف شین جو اللہ کا نشان ہے وہ اپنی انگلیوں سے بنایا کرتے تھے، یعنی اپنی چار انگلیوں کو درمیان میں سے علیحدہ کر لیتے تھے اور ایک وی کا نشان اپنی چار انگلیوں سے بناتے تھے، اور یہ ان کا ایک آشیرواد ٹائپ کا، ایک سلام ٹائپ کا تھا، ایک دعا دیا کرتے تھے، لیو لانگ اینڈ پراسپر، جو میں بھی استعمال کرتا ہوں جبکہ میں کہتا ہوں بی ہیپی اینڈ پراسپر، تو یہ سوچ ہی وہیں سے ٹچ ہوتی ہے نا۔ اب یہ میرے اپنے دماغ کی کیلکولیشن ہے، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کی یادداشت میں جو چیز آتی ہے پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہو کر باہر نکلتی ہے، اور یقیناً یہ وہاں سے میرے ذہن میں بیٹھا ہوگا۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری ذات کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری آبزرویشن کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یو آر واٹ یو ایٹ اینڈ یو آر واٹ یو ریڈ، تو وہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے اور آپ کی خوراک کیا ہے، ذہنی اور یعنی بیلی اینڈ برین۔ تو یہ جو خوراک ہے آپ کی معدے اور دماغ کی، وہی آپ کی شخصیت کو تشکیل کرتی ہے۔ اسٹار ٹریک میں نیموئے صاحب کو جو کردار دیا گیا تھا وہ ایک غیر جذباتی مخلوق، ایک سیارہ والکن، وہاں سے وہ آئے تھے اور وہاں پر ان لوگوں نے اپنے اندر سے وہ جذباتیت کو ختم کر دیا تھا کہ ہر چیز فیکٹ اینڈ لاجک پر، اور اس کے بہت سارے لطائف بھی ہیں جو ان کے ساتھ ڈاکٹر میکوائے کی اچھی خوبصورت نوک جھوک رہتی تھی، بڑی دلچسپ قسم کی۔ صرف اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ایک سنجیدگی رکھی ہوئی تھی، اس نے انہیں بیمار کر دیا تھا، نفسیاتی مریض بنا دیا تھا، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ اس سیریز کو نہیں کریں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جو معالجین ہیں، سائیکاٹرسٹ وغیرہ، ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ کردار تمہاری طبیعت پر بہت گہرا اثر ڈال رہا ہے، تو انہیں واپس اس سیریز میں لانے کے لیے انہیں کہا کہ اس سیریز میں جو تم چاہو حرکتیں کرنا۔ تو ہم ایک ایپیسوڈ ایسا بھی دیکھتے ہیں جس میں وہ درخت کے ساتھ لٹک رہے ہیں، بچوں کی سی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس سیریز کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس وہ فینٹیسی بھی نہیں تھی کہ میں کیا کروں، تو میں صرف ہنسنے کو ہی ایک بہت فنی چیز سمجھ رہا تھا کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہاں میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، او دیکھو میں مسکرا رہا ہوں، isn't it funny؟ تو سب لوگ اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اگر ہم اسے اجازت دیں گے تو یہ بڑی جگتے شکتے مارے گا، تو یہ بڑا جیری لوئس کی طرح سے کچھ بولے گا، کچھ حرکتیں کرے گا، کچھ آوازیں نکالے گا، لیکن اتنے عرصے میں کام کرتے کرتے اس کی حصے مزہ بھی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے بر صغیر ہند و پاک کے لیجنڈ ہیرو جناب یوسف خان، جو دلیپ کمار کے نام سے مشہور ہیں، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں بھی نفسیاتی مریض ہو گیا تھا، ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں کیسے مروں گا، دیوداس میں ایسے مرا تھا، فلانی فلم میں ایسے مرا تھا، فلاں فلم میں ایسے
ایسے مر رہا تھا، فلاں فلم میں ایسے مر رہا تھا. تو میرے پاس تو مرنے کے سٹائل بھی ختم ہو گئے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ اب آنے والی فلم میں کس سٹائل میں مروں گا، میں یہ سوچنے لگا تھا کہ حقیقتاً ان میں سے میں کس انداز میں مروں گا. تو باقاعدہ علاج کے لیے یورپ تشریف لے گئے، یہاں لندن میں، اور وہاں انہوں نے اپنا علاج کروایا، تھراپی کروائی، اور اس کے بعد انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر تو آپ اسی لائن میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہلکے پھلکے رول کریں، کامیڈی رول کریں، تاکہ آپ کی ذات کا وہ اعتدال جو ہے وہ واپس آئے. تو وہاں سے پھر انہوں نے فلم گوپی اور رامو شیام وغیرہ کی. اس سے پہلے فلم لیڈر وغیرہ میں ایک آدھ جوک کبھی ہو جاتا تھا، لیکن شہنشاہ جذبات آخر میں ہچکیاں لے کر مر جایا کرتے تھے. تو یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں، جیسے ابھی مجھے کہا گیا کہ، اور میں خود بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے فیکٹس اینڈ فگرز پر باتیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ وارن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغوں میں اتنا زیادہ جنک مت بھر لیں، تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ. ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بہت جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا دوسرے ہمارے بارے میں جانتے ہیں. کاش میں اپنے بارے میں اتنا جان سکتا جتنا میں دوسروں کے بارے میں جانتا ہوں، تو وہ نہ ہوتا جو میں ہوں. میں اپنی ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ میں یہ جنک انفارمیشن سے دور رہوں. کون سا ہیرو کب پیدا ہوا، کون سی ہیروئن کب پیدا ہوئی، کس کا ڈیبیو فلم تھی، کس کا کرکٹ میں ڈیبیو تھا، کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن فیکٹس کو سامنے رکھنا چاہتا تھا، امپورٹنٹ فیکٹس. اور جیسے کہ میں نے اپنے تعارف میں بھی لکھا ہوا ہے بایوگرافیکل کہ میرا انٹرسٹ پڑھنے میں ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، کچھ بھی ہو، ہر چیز، لیکن وہاں پر اپنے تہی میں یہ کوشش کرتا رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ذہن میں رکھنی ہیں اور کچھ چیزیں مجھے نہیں رکھنی. تو جو شخص بچپن ہی سے اتنا زیادہ کانشیس رہا، آج میں دیکھتا ہوں اس عمر میں آ کر کہ میرا اپنا دماغ جو ہے وہ بھی اس جنگ سے خالی نہیں ہے، بہت جنگ ہے. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ مجھے کیسے کیسے لطائف آتے ہیں، کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی معاملات، گڈ دا بیڈ دا اگلی، اور اس میں بیڈ زیادہ ہے حیرت انگیز طور پر، کیونکہ 10 چیزیں اگر سنی یا دیکھی تو شاید ان میں سے ایک آدھی ایسی تھی جسے ہم کچھ معیار دے سکیں اپنی زندگی میں، یا کہیں کچھ ڈیسنٹ لوگوں میں بیٹھ کر اس بات کو دہرا سکیں. تو وہ ریشو جو ہے 1000:1 رہتا ہے زندگی میں، یا کم از کم میرے ساتھ ایسا ہوا. تو اس لیے جب آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں تو وہ شاید کبھی کبھی بہت زیادہ روکھی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس ایک اعتدال ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کے اسپائس ہیں، گڈ دا بیڈ دا اگلی. ایک صاحب کو میں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ بےایمانی سکھاتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو ہر کوئی چیٹ کرتا پھرے. میں نے کہا یار یہ چیز تو اس کو زمانہ سکھا دے گا، جو ایک کردار کی مضبوطی ہے وہ تو صرف ایک باپ ہی دے سکتا ہے نا. تو بڑے فرینک سے دوست تھے، تو کچھ تھوڑے سی ماتھے پہ کچھ امپریشن سے آئے اور کہنے لگے کہ یار پلیز اپنی فلسفی اپنے. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ یہ آپ کے بچے جو زبان سیکھ رہے ہیں تو ذرا ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ ایک کامنالٹی ہوتی ہے، ایک زبان کی وسعت ہوتی ہے اور ایک زبان کی علاقائیت ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو زبان سکھا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایک محدود لہجے ہی میں رہ جائیں. تو انہوں نے مجھے ایک دو مثالیں دے دی کہ جی وہ ٹھیک ہے، فلانا ٹھیک ہے، موقع ٹھیک ہے. اس کے باوجود میں نے تھوڑا سا پرسیو کیا جتنا میرا حق بنتا تھا یا فرض بنتا تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ I'm intruding into no man's land. تو بہرحال روٹیٹ کرنا پڑا. آج میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچوں کا جو لہجہ ہے وہ انتہائی قسم کا بیہودہ، باقاعدہ بیہودہ کہیں آپ اسے، کہ وہ بقول دلیپ کمار صاحب کے کہ کہاں مغل اعظم کے وہ ڈائلاگ کہ لے جاؤ یہ دفتر بے معانی، یہاں کوئی اکبر اعظم کا وارث نہیں، اور کہاں وہ دہلی کی کرخندانہ زبان کہ کیا چبڑ چبڑ کرے ہے ایک رب پٹ دئی ہوں. تو ان کے بچوں کی زبان جو ہے اس کا آج اگر ہم موازنہ کریں تو ایسا ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جب اتنا کچھ کہنے کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ہم اپنے ذہن میں اس بیلنس کو رکھیں، تو آئیے آپ کو زندگی سے چند اسباق ایسے آپ کے سامنے دہراتے ہیں. ہمارے ایک ملنے والے تھے، انہوں نے ایک کاروبار کیا بطخوں کا. تو ان کے جو پارٹنر تھے انہوں نے انہیں ایک تجویز دی
کہ بھئی یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا سٹاک کون سا ہے اور میرا سٹاک کون سا ہے؟ تو فکر میں پڑ گئے کہ ان کو رنگ دیں کہ یار اس پہ خرچہ لگے گا، میرے پاس بڑی آسان ترکیب ہے۔ انہوں نے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنی بطخوں کے پر کاٹ دیتا ہوں، تو یعنی جو پرکٹی بطخیں ہوں گی وہ میری ہوں گی اور جو پورے ونگز کے ساتھ پھڑپھڑائیں گی وہ آپ کی ہیں۔ واو، بہترین ترکیب ہے، بہترین سولوشن ہے۔ اب چلتے چلتے یہ ہوا کہ جو پورے پروں والی بطخیں تھیں وہ کم ہونی شروع ہو گئیں، لیکن جتنی وہ کم ہو رہی تھی اب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا بات، شاید آپ بھی نہ سمجھیں، کہ اتنی ہی تعداد میں بے پر کی بطخیں بڑھ رہی تھیں۔ تو کچھ ایسا قسم کا کرشمہ ہو رہا ہو، یہاں تک کہ آہستہ 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 وہ تمام بطخیں پروں والی ختم ہو گئیں اور وہاں پر صرف وہ بطخیں رہ گئیں جن کے پر کٹے ہوئے ہیں۔ اور ان صاحب کو یہ مشکل کڑوا گھوٹ پینا پڑا کہ بھئی آپ کی بطخیں تو سروائیو نہیں کی، تو اس کاروبار سے ہاتھ دھو کر واپس گھر آ گئے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے انقلاب ایران میں ہم دیکھتے ہیں، انقلاب افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں، جب آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے اسلامی انقلاب برپا کیا ایران میں، تو وہاں کے جتنے بھی غنڈہ عناصر تھے، مولوی بننے کے لیے انہیں کتنی محنت کی ضرورت تھی، بس یہ کہ شیخ چھوڑ دیں۔ انہوں نے شیخ چھوڑ دیا اور وہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو گئے۔ وہیں سے یہ کچھ واقعات جو میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں کہ وہ غنڈہ عناصر کس طرح سے کسی نوجوان لڑکی کو یہ کہہ کر سزا دیا کرتے تھے کہ تمہارا حسن جو ہے وہ امن عامہ میں خلل ڈالتا ہے، لہٰذا اتنے بیت پڑیں گے تمہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ویجیلنٹی آئے افغانستان میں، ملا عمر نام کے ایک چھوٹی سی مسجد کا امام، رات کے وقت اس کے گھر میں چیختی ہوئی ایک عورت داخل ہوئی اور اس نے بتایا کہ میرے گھر میں ایسے ایسے لوگ گھس آئے ہیں، انہوں نے ان کو مار دیا ہے، رشتہ داروں کو قتل کر دیا ہے، مردوں کو قتل کر دیا ہے، ایک آدھ عورت کو پکڑ کے وہ لوگ بےہودگی کر رہے ہیں اور میں اپنی عزت اور جان بچا کر آئی ہوں۔ وہ صاحب بندوق لے کر نکلے اور ان میں سے ایک آدھ کو وہیں پر نشانہ بنا لیا تھوڑے سے مقابلے کے بعد، اور جو بھاگے وہ دوسرے تیسرے دن دو چار لوگوں کی مدد سے انہیں پکڑ لیا اور وہیں پر گاؤں میں ایک سمری کورٹ ٹائپ ایک عدالت بنائی اور انہیں سزائے موت دے کر وہیں پر درختوں سے لٹکا دیا۔ اور وہ ان کی ذات برادری اور ان کے اگلے پچھلے جو اثر رسوخ والے لوگ تھے ان سے بالکل نہیں ڈرے، عدل بالقسط، یعنی انصاف اور سختی سے ہو۔ یہ چیز اتنی پھیلی کہ آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور وہ طالبان جنہوں نے دیکھا ہمارے یہاں بادشاہت بھی کامیاب نہیں ہوئی، ہمارے یہاں جمہوریت بھی کامیاب نہیں ہوئی، ہمارے یہاں کمیونزم بھی کامیاب نہیں ہوا، ہمارے یہاں کیپٹلزم بھی کامیاب نہیں ہوا، ہر جگہ بے ایمانی، ہر جگہ کساد بازاری، ہر جگہ خود غرضی، ہر جگہ کرپشن، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ملنے لگے کہ یہاں سے ہم طالبان کو ایک لیڈرشپ مل گئی ہے، جو انہوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ اگر ہمارے بڑے نہیں کرتے تو اب ہم خود کریں، لیکن نام ابھی تک انہوں نے اپنا طالبان ہی رکھا تھا، جس کے بارے میں نے وہ ناروے میں جو اسپیچ دی تھی کہ ان لوگوں کو ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے اس وقت تک جب تک یہ اپنے آپ کو طالبان کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اساتذہ نہیں کہا، یعنی یہ اب بھی بڑوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں، تو ان کا بائیکاٹ نہیں کریں بلکہ ان کے ساتھ مل کر ان کی رہنمائی کی جائے، اور اسی پوائنٹ کو آگے رکھا جائے کہ بھئی اگر تم اپنے آپ کو طالب علم محسوس کرتے ہو تو یہ علم کے تقاضے ہیں، یہ قانون کے تقاضے ہیں، یہ حالات کے تقاضے ہیں، ان کو اس طرح سے ایک بیلنس کر کر آپ نظام تشکیل دیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ، جہاں پر ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کے گھر، ایک شریف آدمی کے گھر کچھ گنڈے گھس آئے، اس کی بیٹی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی اور گھر میں توڑ پھوڑ کی اور اس کی بیٹی کومے میں چلی گئی۔ بڑا مشہور واقعہ تھا، اس پر ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی، 5 فلمیں، یعنی سیریز پوری۔ وہ فلم ٹیلی فون کے ہیرو چارلز برانسن، جس پر انڈیا نے بھی پچھلے دنوں ایک فلم آئی تھی، عرفان خان تھا کی ٹیلی فون بوتھ، تو ان کی جو سیریز تھی اس کا نام تھا ڈیتھ وش، اور بہت کم ایسی فلمیں ہیں گاڈ فادر ٹائپ، ڈیتھ وش، جو اتنی لمبی لمبی سیریز بنی۔ اس سے پہلے صرف جیمز بانڈ اور سپرمین، لیکن سپرمین کی بھی اتنی قسطیں نہیں بنی جتنی ڈیتھ وش کی بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو اس چیز کو جنہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اور اس کو حق بجانب سمجھا، وہی لوگ ملا عمر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہو گئے، جبکہ ملا عمر کے پاس اس کے معاشرے کے لوگ بھی شامل تھے، اکیلا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایک 1 مین آرمی، 1 مین کورٹ، 1 مین جسٹس، اس کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں،
لیکن جہاں پر اس کے ساتھ پورے ملک کی میجورٹی آ گئی اسے آپ نے کنڈیمڈ کیا اور کارپیٹ بامبنگ کی۔ میں یہاں کسی کی حمایت اور وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ 165 ٹریلین کے معدنیات افغانستان کی زمین میں دفن ہے، تو اس کے پیچھے یہ معاملہ تھا۔ ملا عمر صاحب سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کریں۔ یہ ایک کمپنی تھی جس میں یہ کام کرتے تھے کرزئی صاحب، اس کا نام ہے یونیکور۔ ان کے کچھ بہت بڑے کرتا دھرتا جو تھے وہ ہانگ کانگ سے بھی پکڑے گئے تھے۔ وہ کمپنی وہاں پر کچھ معدنیات کا سودا کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کمپنی کے ساتھ امریکہ نے ان سے 40 بلین کا معاہدہ کرنا چاہا۔ تو ملا عمر صاحب نے جواب دیا، اچھا ایک بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے پہلے طالبان کی حکومت کو ایکسپٹ کرنے والے امریکن تھے، یہاں تک کہ پاکستان نمبر 2 پر آیا یا نمبر 3 پہ، جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے وہ حکومت قائم کی۔ بے نظیر صاحبہ اس وقت اقتدار میں آ چکی تھی اور انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک کہ قندھار پر مکمل طور پر طالبان کا قبضہ نہیں ہو جاتا ہم اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ان کے اچھے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے ایڈوائز سنی کہ یعنی ایک اسٹیبلش حکومت نظر تو آئے نا، کہ آج ہم مان رہے ہیں کل کو پتہ چلے کہ وہ مٹ گئی، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم کابل کے بعد قندھار پر بھی ان کا قبضہ ہو، جسے کہتے ہیں تھریش ہولڈ۔ تو جب انہوں نے ایسا کر لیا تو پاکستان نے بھی اپنی ایکسیپٹنس کا اعلان کر دیا کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن امریکہ نے اس سے پہلے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ برحال تو ملا عمر صاحب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر تجارت یا اتنے بڑے پیمانے پر کوئی معاہدہ یا انٹرنیشنل ٹائپ کی کوئی چیز کریں، تو یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ہمارے ملک کی امانت ہے، لہٰذا جب تک ہمارے ہاں کوئی پڑھی لکھی جنریشن جو یہ انٹرنیشنل معاملات کو سمجھتی ہو سامنے نہیں آتی، اس وقت تک ہم لوگ یہ معاہدے نہیں کریں گے، یہ آنے والی نسل کرے گی۔ تو جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں، ہم بلا وجہ اس پر سائن کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو خطرے میں یا ان کے مستقبل کا داؤ نہیں کھیل سکتے۔ اور یہاں سے یہ کلیش شروع ہوا اور 9/11 نے اس کو سیل کر دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ فahrenheit 9/11 وہ مائیکل مور، تو مائیکل مور صاحب نے جو فahrenheit 9/11 بنائی تھی، اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے بات کہ آج کا ایڈوانس میڈیا وارفیئر کس طرح سے لڑا جاتا ہے۔ جب ایک خبر آتی ہے یا جب ایک ڈاکومنٹری آتی ہے تو اس کا رد نہیں کرتے، اس پہ واویلا نہیں مچاتے، اس پہ شور نہیں مچاتے، بلکہ بالکل اسی ٹائپ کی کچھ بھونڈی ڈاکومنٹریز بنانا شروع کر دیتے ہیں، اتنی بھونڈی اور اتنی زیادہ کہ ہر آدمی وہ ایک کانسپریسی تھیوری میں، جس کو فنڈامنٹلسٹ، اینٹی ڈیموکریٹک فورسز، سینڈلسٹ، طالبان، آئسس، دہشت گرد، ایکسٹریمسٹ، اس ٹائپ کے نام دے کر رد کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ فوراً فahrenheit 9/11، فahrenheit doomsday، فahrenheit this and fahrenheit that، اس ٹائپ سے وہ سینکڑوں فلمیں انہوں نے بنا دی اور اس آدمی کے فیکٹس اور فگر کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ اس کام کے لیے وہ لوگ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر خرچ کریں، ہمارے یہ کام مفت ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کیس کے بارے میں کچھ فیکٹس بتا رہے ہیں، تو جب اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کل کرنے کے لیے اس تھیوری کو، بالکل ایسی ہی فلم بنتی ہے اور پھر اس میں بھی یہی فیکٹس ہوتے ہیں، لیکن 4 5 6 ایکسٹرا ایگزیجریٹڈ فیکٹس ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی 5 فیکٹس آپ نے بتائیں تو 15 فیکٹس اس میں اور ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جو 15 ہوتے ہیں وہ اتنے بےہودہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ 5 کو بھی کھا جاتے ہیں، کہ آن دی ہول آپ کے ذہن میں جو اثر آتا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یہ؟ تو اس طرح سے جیسے پچھلے دنوں یہ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس کی قیمتوں کے بارے میں آیا، اس کے لیے مخالفین کو کوئی وہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، کاؤنٹر ڈاکومنٹری یا کاؤنٹر پریس کانفرنس یا اعلامیہ یا کوئی پیپر جاری کرتے، نہیں، وہ ہمارے لوگوں نے کر دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے اسٹاک ہوم سے 15-20 مثالیں یہاں سے بھی اٹھی کہ 1 درجن کیلے سے وہ جاتی عمرہ کا وہ زیادہ سستا ہے، تو اتنا زیادہ فنی کر دیا گیا کہ وہ اصل بات بیچ میں ختم ہو گئی۔ No one talks about that، سمجھ رہے؟ تو وہ دوستوں نے وہ کام کیا جو دشمنوں کا تھا اور انہیں ضرورت نہیں پڑی۔ آج کے حالات بھی بالکل ایسا ہی ہیں۔ وہ خورشید صاحب نام تھا شاید ان کا، جن کے بعد مریم اورنجے صاحبہ آئی تھی، تو آئی تھے وہ وزیر اطلاعات کے طور پر، لیکن ان کی اطلاعات اور معلومات جو تھی وہ صرف عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈے تک اور شریف فیملی کے دفاع تک محدود رہی۔ ہاں، ایک خبر انہوں نے دی تھی کہ
श्री देवी के इंतकाल पर उन्हें दुख हुआ था, यानी उनको दुनिया में अगर कुछ हुआ तो वो श्री देवी का इंतकाल, इसकी भी खबर उन तक पहुंच गई थी। अदरवाइज वो हर रोज कोर्ट में मौजूद रहती थी और उसके फौरन बाद रिबटल का हक रखती थी, जैसे वो वकील सिपाही हूँ इस केस में, और आज भी वो वजारत से हटने के बाद भी यही काम कर रही हैं। लेकिन अब उनकी मालूमात में कुछ इधर उधर की चीजें भी शामिल हैं, क्योंकि एक आध बाहर की मिसाल भी डाल देती हैं। तो ये तो बात समझ में आती है कि उनका काम ही सिर्फ मुखालफत है, उसूल वसूल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक आम तासुर था पीटीआई के बारे में कि इनके साथ नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अब वो कलई खुलती चली जा रही है, क्योंकि चढ़ते सूरज के पुजारी ज्यादा होते हैं। तो जिस तरह से कहा कि पर काट दीजिए या दाढ़ी छोड़ दीजिए, जैसे अफगानिस्तान और ईरान में हुआ, तो इसी तरह से पाकिस्तान में बहुत तेजी से एक रेला आया है, यानी गालम गलोच ग्रुप, पगड़ी उछाल ग्रुप, जिसे पहले यंगस्टर्स और पीटीआई के मीडिया सेल वगैरह टाइप का नाम दिया जाता था। तो उस वक्त कुछ दे कुड मेक सेंस, शायद उन पे कंट्रोल था। तो लगता है कि वो लोग तो अपने ही तरह का एक प्रोपेगेंडा करते हैं या अपने ही तरह का एक डिफेंड करते हैं, शायद पढ़ा लिखा अंदाज है उनका। लेकिन अब जो ये फसली चिड़े आकर उस खेत में बैठ गए हैं, हुकूमत के खेत को जो चुगने वाले मफाद परस्त लोग, जो दिन में 10-10 दफा इमरान खान साहब की हमायत में बेहूदगी करते हैं और हर जायज और नाजायज को अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी जहालत के म्यार पर उसका डिफेंड करते हैं, तो वो हुकूमत या इमरान खान साहब को या पीटीआई को या पाकिस्तान को, क्योंकि अब तो इस हुकूमत का मफाद पाकिस्तान है और इसका नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। अगर इमरान खान नाकाम होंगे तो किस चीज में नाकाम होंगे? कोई जाती सेंचुरी करने में, बल्कि पाकिस्तान का नुकसान होगा ना, पाकिस्तान की बेइज्जती हो। तो वो अब जितने भी मुखालफिन कह लें या न्यूट्रल कह लें या जो भी थे, लेकिन मफाद परस्त, ये बिरयानी खाने वाले लोग जिन्हें हम कहते हैं, मैं उन्हें जाहिल नहीं कहता, मैं उन्हें हुश नहीं कहता, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता। गुर्बत हिस्से लताफत को मिटा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुर्बत एक लानत है, यहाँ तक कि इससे ईमान तक सल्ब हो जाता है। तो खाली पेट जो है ना, वो मैनर्स का मुजाहरा नहीं करता। तो ये लोग जो तमाशा बनाते हैं, बिरयानी 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 बिरयानी, तुम्हें वो भूखे नजर नहीं आते? जी पटवारियों ने देगों पर हमले बोल दिए, पटवारियों ने नहीं, भूखों ने। ये काम कोई पेट भरा करेगा? तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आप ये नून लीग की बेइज्जती करवा रहे हैं? आपको यहाँ पर स्टॉकहोम में बैठकर ये चीज देखते हुए शर्म नहीं आती कि आज भी आपके मुल्क में इतनी गुर्बत है? हम मजाक उड़ा रहे हैं, सारी दुनिया में थू थू करवा रहे हैं पाकिस्तान की, तौजियात पेश कर रहे हैं। एक आदमी अगर 70,000 की मोटरसाइकिल ले सकता है तो क्या वो 1400 का हेलमेट नहीं ले सकता? अरे भाई नहीं ले सकता, नहीं है उसके पास पैसे। वो 1400 का हेलमेट ले या बच्चे की फीस जमा कराए। उसने जिस तरह से भी कमेटी डालकर या किसी तरह से भी अगर एक मोटरसाइकिल खरीद ली है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके पास पेट्रोल के पैसे भी होंगे रेगुलरली। लेकिन एक कानून है, उसकी पासदारी होनी चाहिए। अगर कोई इसकी मुखालफत कर रहा है, आपको डिबेट में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। एक आदमी ने अगर इस कानून के खिलाफ बोल दिया, लेट इट बी, छोड़ो उसे। लेकिन नहीं, अब हर शख्स ये दिखाना चाहता है इमरान खान मैं तेरा डिफेंड कर रहा हूँ, और इसलिए वो नई नई तौजीहात लेकर आ रहे हैं। एक तो अल्लाह तबारक तआला ने इमरान खान साहब को पता नहीं क्या सजा दी है कि वो आदमी फवाद चौधरी, जो अब तक कितनी सेंसिबल बातें किया करता था, जिसके बारे में मैं कहा करता था कि कोर्ट के बाद अगर समरी सुननी है तो सिर्फ उस शख्स की सुने आप, नहीं टू दी पॉइंट बात करता है। अब वो आदमी भी अपनी कैपेबिलिटी खोता चला जा रहा है, जैसे कि नॉन इश्यूज में बोल रहा है। जैसे एक साहब ने मुझे पोस्ट की कि फवाद चौधरी जिंदाबाद, उन्होंने 2-3 केसों के नाम दिए और कहा कि ये उन्हें नैब में भेज दिए हैं और ये केस FIA में भेज दिए हैं। और हस्बे साहब, मुझे लगता है ये 103 लोग जो हैं ये डाई हार्ड किस्म के, यानी जिन्होंने बस ऊपर देखना है किसके बारे में है, तो वो बगैर देखे, बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे, वही 103 लोग हैं। उन्होंने भी उस पर जिंदाबाद दिया हुआ था, लाइक्स। मैंने एक छोटा सा जुमला लिख दिया कि अगर ये काम वजारत इतलात कर सकती है तो वजारत दाखिला और वजारत कानून हमने क्यों रखी हुई है? खत्म करो उसे, इट इज नॉट हिज जॉब। और यहाँ से करप्शन शुरू होती है। ये जो आप लोग सताइश कर रहे हैं इस आदमी की, ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। और अगर इसके इस हुक्म को माना जा रहा है तो ये इंतहाई किस्म की करप्शन है। टू रिपोर्ट और पुट फॉरवर्ड दीज केसेस कि बाकी इन्वेस्टिगेशन इदारे खत्म हो गए, इनका क्या काम है? उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है, केस चलाने के लिए भेज दिया है। भाई तुम वजीर इत्तलात हो, तुम्हारा काम है सिर्फ इत्तला देना। वो दूसरे चौहान साहब हैं, पंजाब
پنجاب کے وزیر اطلاعات بن گئے ہیں، وہ انفارمیشن کم، جلسہ زیادہ کرتے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یعنی ہی از آلسو لائک می، ایکسائٹ ہو جاتے ہیں بات کرتے کرتے، جس طرح سے میری آواز تیز ہو جاتی ہے. لیکن جس عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے ایک پرچہ ہونا چاہیے، ڈل، جیسے وہ پاکستان میں خبریں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے وہ پڑھ کے بتا دیں. کوئی ان کو وہ نہیں کہے گا کہ جی اس میں ڈرامہ نہیں آیا، اس میں جذباتیت نہیں آئی. یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، تو یہ لوگ کسی بھی چیز کو اتنی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور ہر چیز کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ملک کو بدنام کر رہے ہیں. اور وہ جو ایک چھوٹی سی پوٹلی کی اپوزیشن ہے، ہر شخص، وہ جیسے کوئی چور پکڑا جاتا ہے نا تو راگیر بھی جاتے جاتے اس کو ٹھاپ مارتے ہیں. تو یہ ٹھاپ کلچر جو ہے یہ میڈیا میں آ گیا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے نہیں میں بھی ایک ٹھاپ لا دیا، میں بھی کچھ لکھ دوں، میں بھی کچھ کہہ دوں، اور پھر اللہ انہیں اب کیا کہوں کہ اس کو شیئر کریں. ابھی کل میرے پاس ایک پوسٹ موصول ہوئی ہے، اب تم جس کے دوست ہو اس کا دشمن آسماں کیوں ہو، پتہ نہیں کچھ ایسے ہی سا محاورہ ہے یہ. خیر، ایک صاحب ایک طرف پی ٹی آئی کے بہت حمایتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا نادان دوست جاہل دوست، اور اتنی جہالت تو خدا کی قسم خطرناک ہے. انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خودکشی کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا آج کل سے بہتر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کل جیسا ہے تو تم نقصان میں ہے، اگر تم نے ترقی نہیں کی، اگر کل جیسا ہے تو تم نقصان میں ہے، اور اگر تیرا آج کل سے کم ہے تو اپنے تہیں خودکشی کر لے کہ یہ نقصان تیرے لیے بہت عذاب کا موجب بنے گا. تو ان جاہلوں کے لیے حضرت امام حسین کا یہ جملہ کافی ہے کہ بھائی تمہاری جہالت جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. ایک طرف کون نہیں جانتا کہ حکومت وقت اس وقت انتہائی اکنامیکل کرائسس میں ہے. آپ والنٹریلی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، کہ ہم ان سبسڈی سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں. جیسے وہ میں نے سویڈن کے بارے میں بتایا تھا کہ 63 بلین کی کٹوتی کا اعلان کیا تھا انہوں نے الیکشن میں آنے سے پہلے، اور ہم لوگوں نے انہیں پھر جتایا تھا کہ ہاں آؤ آ کے کٹوتی کرو. وہ خالی خزانے پہ آ کر ایک آدمی بیٹھا ہے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جیسے تیسے ہو، آپ 1 روپے کی چیز ہم 10 روپے کی لینے کو تیار ہیں، 9 روپے اس فنڈ میں ڈال دو. جیسے ماؤ کے دور میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آج کا ناشتہ نہیں کریں گے، یہ پیسے فلاں پروجیکٹ میں ڈالیں گے، آج دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، یہ فلاں پروجیکٹ میں جائے گا، آج رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، یہ فلاں پروجیکٹ میں جائے گا، آج ساری قوم ماؤ کی سالگرہ ہے 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کریں گے، یہ میرے لیے آپ کا گفٹ ہوگا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی منیمم ویجز 24,000 ہونی چاہیے، روزانہ مزدور کو 800 ملنے چاہیے، اور ان کے یہ حقوق ہونے چاہیے، ان کو 8 گھنٹے انہیں کام کرنا چاہیے، ہفتے میں 2 دن چھٹیاں ہونی چاہیے. ارے بھائی تو کیا کر رہا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو دیکھ خزانے میں کیا ہے. وہ جیسے یہاں کے وزیر تعلیم سے میری ملاقات ہوئی تھی جب میں آفیشل کورس کر رہا تھا آمو سینٹر میں، آربیس مارکنات ایٹ بلڈنگ کہلاتی ہے، تو وہاں پر ہڑتال ہو رہی تھی. تو مجھے کلاس ریپرزینٹیٹیو کے طور پر چنا گیا، اس کے بعد مجھے وہ سینٹر کی طرف سے چن لیا گیا. اسٹاک ہوم کا سینٹر سب سے بڑا تھا، یہاں 18,000 اسٹوڈنٹس تھے، تو دوسرے شہروں والوں کو بھی اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہونا پڑا. الحمدللہ وہ انہوں نے مجھے کہہ دیا، کیونکہ جو تقریر میں نے اپنی کلاس میں کی تو ٹیچرز نے کہا کہ نہیں یہ تم اولا میں آ کے کہو، دوسروں کو پتہ چلے. دیٹ میک سینس. میں نے وہاں کی، انہوں نے سب نے کہا کہ جی تو ہی جا کے وزیر سے مذاکرات کر. میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے جو اپنا پرپوزل دیا تو میں نے کہا جی میں وہ پرپوزل لے کر آیا ہوں جو آپ انکار نہیں کر سکتے. کہ اتنا کانفیڈنس؟ میں کہا جی کیونکہ میں جانتا ہوں ایک آپ با انصاف انسان ہیں اور آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے، لیکن جتنا آپ سے مانگا جا رہا ہے میں نے ابھی حساب لگا کے دیکھا تھا آنے سے پہلے، میں ہوم ورک کر آیا ہوں. تو میں نے کیا کیا، میں نے پورے اس کا بجٹ نکالا کہ اس منسٹر کے پاس بجٹ ہے کتنا، تو اس کے اخراجات کو نکال کے، ان کی تنخواہوں کو نکال کر، اور وہ جو ڈسٹریبیوشن کا ایکسپینڈیچر اس کو نکال کر جب میں نے دیکھا تو جتنا حساب بنا اس سے میں نے 1 کراؤن کم رکھ کر اس کو وہ پرپوزل دے دیا. دیکھا اس نے کہا کہ یہ بڑا آڈ کاؤنٹنگ ہے. میں نے کہا جی اس لیے کہ فی بندہ 1 کراؤن میں نے چھوڑا ہے تاکہ آپ کا خزانہ بالکل ہی خالی نہ ہو، کبھی کبھار کوئی درخواست جائے تو آپ اس کو بھی انٹرٹین کر سکیں. تو یہ جو مجھے بعد میں کہا گیا نا فار ہینڈلنگ منسٹر، یہ اس شخص نے کہا تھا سب سے پہلے، تم جیسا آدمی ہو آؤ کافی پیتے ہیں اور یہ اعلان کر دو. لیکن یہ بات تم نے سوچی کیسے؟ میں نے کہا جی میں نے اس طرح سے سوچی کہ اگر میرے پاس 5 روپے ہیں اور میرا بچہ مجھ سے 6 روپے مانگے، میں کچھ بھی کر لوں میں اسے 6 روپے نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ 4 روپے 99 پیسے تک مانگے مجھ سے، یا ایون 5 روپے تک بھی مانگے تو میں دے سکتا ہوں. تو اس لیے میں پہلے آپ کے بجٹ کو پڑھ کر آیا تھا، تو میں آپ کے سامنے رکھا ہی وہ پرپوزل ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگلے سال آپ حکومت سے زیادہ طلب کریں گے، اور جب وہ
ज्यादा होगा, हम भी अपने डिमांड को बढ़ा देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मसला सॉल्व हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये मालूम होना कि दूसरे के पास कितना है। एक तरफ हर चीज की कटौती की जरूरत है, एक तरफ उसको हर तरफ से पैसों की जरूरत है, आप मजीद बोझ डाल रहे हो उसके ऊपर। प्रपोजल अच्छा है लेकिन गलत वक्त पर है, इसको अपने ज़हन में रखें कि जी जब पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये इस वक्त दोस्ती नहीं दुश्मनी है। इस वक्त कौम को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हम सबको मिलकर कुर्बानी देनी है। हमें जाती सतह पर, घरेलू सतह पर और इज्तमाई सतह पर अपने अखराजात को कम करना है और हुकूमत वक्त का साथ देना है। अब आप लोग, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहीं कुछ छोड़ दिया हो तो लेट्स आस्क क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन पहले ग्रुप बना लें और वहां पर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करके जमा कर लें, ठीक है? तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान।